سرزمین بصیر پور سے تشریف لائے ہوئے ننھے منھے ثناء خان محترم اسد الرحمان، ہم سے میں درخواست کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ عقیدت کے پھول نچھاور کریں۔ اور ایک مرتبہ پھر میں اعلان کیے دیتا ہوں کہ وہ تمام احباب جو اس بات کے منتظر ہیں کہ باقاعدہ طور پر محفل کا آغاز ہو، محفل کا باقاعدہ طور پر آغاز ہو چکا ہے۔ ہمارے مہمان ثناء خان جو کہ بصیر پور سے تشریف لائے ہیں، بارگاہ نبوی میں ہدیہ عقیدت کے پھول نچھاور کرنے لگے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ خلافت کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ نعرہ تکبیر، بلند آواز کے ساتھ نعرے کا جواب دیجیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، محفل ذکر مصطفیٰ، آستانہ علیہ خیبر شریف، آستانہ علیہ خیبر شریف، برخودار اسد الرحمان بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ عقیدت کے پھول نچھاور کرنا۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صبر صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم فطرت میں ملا لے ہو
بلا تاخیر اور بلا تمہید میں دعوت سخن دے رہا ہوں ملک پاکستان کے نامور عالم دین، فاضل نوجوان، خطیب اہل سنت، سرمایہ اہل سنت، زید میں اہل سنت، حضرت علامہ مولانا محمد اعظم صاحب زیدہ مجدہ کو کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں نصر کی صورت میں نذرانہ عقیدت کے پھول نچھاور کریں۔ استقبال کیجیے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، آستانہ علی اکھرے پر شریف، آستانہ علی اکھرے پر شریف۔
بسم الله الرحمن الرحيم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا الحمد لله الذي شرفنا بحفلة الميلاد والصلاة والسلام على رسوله قرة العين والفؤاد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بالإحسان إلى يوم الميعاد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک و شوق کے ساتھ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم دل مضطر تیرے نالوں کا جواب آیا ہے دل مضطر تیرے نالوں کا جواب آیا ہے بے نقاب آج کوئی حسن مآب آیا ہے بے نقاب آج کوئی حسن مآب آیا ہے کتنی بے کیف تھی بے رنگ تھی بے رونق تھی کتنی بے کیف تھی بے رنگ تھی بے رونق تھی حضور آئے ہیں تو محفل پہ شباب آیا ہے حضور آئے ہیں تو محفل پہ شباب آیا ہے اعظم اب دل کو سنبھالوں یا نظر کو روکوں اعظم اب دل کو سنبھالوں یا نظر کو روکوں جانے کیا کیا لیے وہ مست شباب آیا ہے جانے کیا کیا لیے وہ مست شباب آیا ہے اللہ رب العالمین احسن الخالقین احکم الحاکمین کی حمد و ثنا اور حضور آقا انعامدار مدنی تائیدار اقل کل ختم الرسل احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحابہ مبارک وسلم کے دربار ناز میں ہدیہ نیاز عرض کرنے کے بعد قابل سب احترام مشایخ اعظام علماء کرام بزرگوں دوستوں بھائیوں عزیزوں اللہ رب العزت کی فضل اور اس کی توفیق سے ہم اس نہایت ہی بابرکت محفل کے اندر حاضر ہیں دعا کریں کہ اللہ پاک ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زلف تابدار کا صدقہ اللہ پاک اس محفل پاک کو ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بنائے معزز سامعین حضرات مختصر سی گفتگو آپ کے سامنے میلاد شریف اور مقصد حیات انسان کے بارے میں کچھ معروضات پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں دعا کریں کہ اللہ پاک مجھے حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے سامعین گرامی انسان نے عالم ازل میں اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ایک عہد کیا ہے ایک وعدہ کیا ہے جس کا ذکر اللہ پاک نے کلام مجید کے اندر فرمایا نام پارے میں خالق کائنات فرماتا ہے کہ میں نے سب روحوں کو پیدا کر کے سب سے یہ پوچھا تھا الست بربکم کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں تو سب نے بیک زبان ہو کے کہا قالوا بلا کیوں نہیں تو ہمارا رب ہے
ہر ایک بندے کی فطرت میں مالک حقیقی کی عرفان اور پہچان اسی دن سے شامل کر دی گئی، اور اللہ پاک نے اسی جذبے کے ساتھ انسان کو اس کائنات کے اندر بھیج دیا۔ جس وقت یہاں انسان آیا تو یہاں آ کر والذی اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، جب انسان پیدا ہوا مختلف قسم کے زندگی کے مراحل اس پہ گزرے، اس کو کوئی بھی پہلی چیز یاد نہیں تھی، اس کی سوچ محدود ہو گئی، اس کی فکر محدود ہو گئی، جو کچھ پہلے عہد ہوا تھا یہ عام لوگوں کو یاد نہیں رہ سکا۔ اللہ تعالیٰ نے وہی عہد الست یاد کروانے کے لیے جن ہستیوں کو منتخب فرمایا ہے ان کو انبیاء کرام علیہ السلام کہا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کو اس وقت سے ہی ماننے والے ہیں، اور یہاں آ کر بھی ہم نے کلمہ پڑھا اور اس کی ذات کا ہم نے اقرار کیا، لیکن یہ ایک بات حقیقت ہے کہ خدا تعالیٰ کو ہم مانتے تو ہیں، لیکن وہ ہمارا خدا کیسا ہے، ہم اس کو کہیں تو کیا کہیں، ہم اس کو مانیں تو کس طرح مانیں، کیونکہ وہ خود فرماتا ہے لیسا کمثلہ شیء، میری مثل کوئی شے نہیں ہے، وہ واحد ہے لیکن عدد سے نہیں، وہ خالق ہے لیکن علت سے نہیں، وہ فعال ہے لیکن جوارے سے نہیں، وہ لامحدود ذات ہے، وہ صفات میں ذات میں کوئی بھی اس کا مثل نہیں ہے۔ جب ہم خدا کی ذات کو مانتے ہیں تو آخر ہم اس کو کیا کہیں، نہ وہ جسم ہے، نہ وہ جوہر ہے، نہ وہ کسی مکان کا پابند ہے، نہ وہ کسی جگہ کا کسی زمانے کا پابند ہے۔ آخر خدا تعالیٰ کی ذات کو ہم مانیں تو کس طرح مانیں، اور اس کے بارے میں ہم عقیدہ رکھیں تو کس طرح کا رکھیں، ہم نظریہ اپنائیں تو کون سا اپنائیں۔ اللہ پاک نے فرمایا تمہاری ساری الجھنیں اس عید میلاد سے حل ہو جائیں گی، میں اپنا محبوب بھیج رہا ہوں، ان کا دامن پکڑ لو، یہ جس طرح کہتے جائیں اسی طرح مجھے مانتے جانا ہے۔ امام علیہ سنت فرماتے ہیں فیض ہے یہ اے رضا احمد پاک کا، ورنہ ہم کیا سمجھتے خدا کون ہے، کسی کو کیا پتا تھا خدا کیا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کبھی قرآن مجید میں کہتا ہے میں حاضر ہوں، کبھی کہتا ہے میں غائب ہوں، کبھی کہتا ہے اپنے لیے مذکر کسی کا استعمال کرتا ہے، کبھی وہ کہتا ہے کہ میں فرشتوں سے مشورہ لیتا ہوں، لیکن وہ والی ہے بغیر مشورے کے، فرشتوں سے مشورہ لیتا ہے لیکن ساتھ ہی کہتا ہے انی اعلم ما لا تعلمون، تمہارا مشورہ میں قبول نہیں کروں گا، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ جب اتنی صفتوں کا وہ مالک ہے جس کے بارے میں انسان کا دماغ وہ سوچ نہیں سکتا، تو ہم اگر اس کے بارے میں سوچیں اور عقیدہ اور نظریہ رکھیں تو کون سا رکھیں۔ تو اس بارے میں تاجدار گولڈا شریف نے بڑا ایک خوبصورت شعر فرما کے ساری الجھنوں کو حل کر دیا۔ تاجدار گولڈا شریف فرماتے ہیں دس سے صورت را بے صورت دا توبہ راہ کے عین حقیقت دا، ایتھے کم نہیں بے سوجت دا، کوئی برلیاں موتی لے کریاں۔ میرے بھائیوں، یہ ایک حقیقت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا عرفان اور اس کی پہچان بغیر نبوت اور رسالت کے ناممکن تھی۔ انسان کو اللہ رب العزت کی ذات کی عرفان اور پہچان حاصل کرنے کے لیے محتاجی تھی، بہت بڑی محتاجی تھی۔ انسان کبھی بتوں کے سامنے اپنا سر دیکھ رہا تھا، کبھی وہ سورج اور چاند ستاروں کو اپنا رب کہہ رہا تھا، کبھی وہ پانیوں کے سامنے سجدہ ریز ہو رہا تھا۔ یہ انسان کی بڑی بےتابی تھی کہ مجھے اپنے مالک حقیقی کی پہچان حاصل ہو جائے۔ اللہ پاک نے کرم کیا، فرمایا انسانوں تم بہت بڑی مشکل میں تھے، میں نے تمہاری مشکل حل کی ہے، تو میں امام الانبیاء کو بھیج کر تمہاری ساری مشکل کو حل کرتا ہوں۔ توجہ فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میراث شریف سے توحید کا کیا تعلق ہے، توحید میراث شریف سے کیسے سمجھ آتی ہے۔ میرے بھائیوں، جب تک مقام رسالت
نشانوں کا جب تک بندے کو پتہ نہ چلے اس وقت تک ایمان نصیب نہیں ہوگا. جب تک ایمان نصیب نہ ہو خدا تعالیٰ کی توحید کا پتہ نہیں چلے گا. جو بندے کے دل میں کمال مصطفیٰ بڑھتے جائیں گے, دل کے اندر حضور کی شان واضح ہوتی جائے گی, تو بندے کو اللہ کی توحید کا زیادہ علم آتا جائے گا. ہم یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے ہی ان کمالات کا کمال اور اظہار ہوا کہ جو کائنات کے بس میں نہیں تھے. حضور کی ولادت باعث سے ہی اتنے بڑے بڑے تجلیات کا انوار کا ظہور ہوا کہ ساری انسانیت اس پہ گواہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے یہ لوگوں کو پتہ چل گیا کہ جس محبوب کی اور جس رسول کی آمد ہی اتنی بڑی باکمال ہے, ان کا شباب کتنا باکمال ہوگا, اور پھر وہ جو دعویٰ کریں گے, پھر جو اعلان کریں گے, ان کا وہ ایمان کتنا بڑا باکمال ہوگا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے متعلق جو واقعات ہیں, جو حضور علیہ السلام کی تشریف آوری کے واقعات ہیں, ان کو ہی میلاد کہا جاتا ہے. ان میلاد شریف کے واقعات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ وہ ہستی ہیں جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں, یہ وہ ہستی ہیں کہ جن کی بچپن کے اندر یہ شان ہے, بچپن کے اندر یہ کمال ہے کہ جتنی بھی طاقتیں ہیں, جتنی بھی پاوریں ہیں, ساری کی ساری وہ محبوب کے سامنے دست بستہ حاضر ہو جاتی ہیں, حضور کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑی ہیں, اور حضور بچپن ہی سے سجدے میں سر رکھ کے یہ اعلان کرتے ہیں کہ زمانے والوں گواہ ہو جاؤ, خدا کی ذات کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے, اور عبادت کے لائق ہے تو صرف میرے خدا کی ذات ہے. یہ توحید انبیاء کرام علیہ السلام نے پہلے دن ہی سمجھائی. پہلے دن سے یہ اسی چیز کا اعلان کیا ہے کہ کبھی بھی بھول میں نہ رہنا, کبھی بھی شک میں نہ رہنا. ہم تمہارا شک دور کرنے کے لیے اپنے بچپن کے واقعات ہی تمہارے سامنے رکھ رہے ہیں. جب غور و فکر کرو گے, میلاد مناؤ گے, تمہارے سارے شکوک و شبہات توحید کے بارے میں دور ہو جائیں. اب اس بات کو سمجھنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے چند واقعات اپنے پیش نظر رکھیں. حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن حضور کی خدمت میں یہ عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے آپ کا کلمہ اس لیے پڑھا, وجہ یہ تھی کلمہ کی پڑھنے کی کہ میں نے بچپن ہی میں دیکھ لیا تھا, آپ جب انگوڑے میں جھولے میں تھے, آپ کی انگلی مبارک اٹھتی تھی, چاند حرکت میں آ جاتا تھا. جدھر آپ کی انگلی کی حرکت ہوتی, چاند اسی طرف جھک جاتا, وہ جھک کے آپ کو سلام بھی پیش کرتا تھا اور آپ کے ساتھ باتیں بھی کرتا تھا. میں نے اس دن سے یہ اپنے دل میں عہد کر لیا کہ جس ہستی کی ولادت اتنی بڑی باکمال ہے, وہ بعد میں جو اعلان کریں گے وہ بھی بڑا باکمال ہوگا. امام اہل سنت فرماتے ہیں چاند جھک جاتا جدھر, انگلی اٹھاتے بعد میں کیا ہی چلتا تھا, اشاروں پر کھلونا نور کا. حضور کی انگلی اٹھتی ہے, اتنا بڑا جسم حرکت میں آ جاتا ہے, اور وہ بھی وہاں ہوتے ہوئے یہ اعلان کر رہا ہے کہ یہ ساری کائنات کے محبوب ہیں, ساری کائنات کے رسول ہیں, حتیٰ کہ مجھے بھی ان کی غلامی کا شرف حاصل ہو چکا ہے. یہاں تھوڑی سی آپ کی توجہ چاہوں گا, پوری توجہ کے ساتھ گفتگو سننا انشاءاللہ بڑا لطف آئے گا. یہ جو میں بات عرض کر رہا ہوں کئی کتب حدیث میں یہ موجود ہے, زرقانی کے اندر, ہلیۃ الاولیاء کے اندر, اور کئی محدثین نے اس بات کو نقل کیا. حتیٰ کہ انجیل برنباس کے اندر بھی یہ بات موجود ہے. انجیل برنباس, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو کتاب عطا کی انجیل, اس کے 4 نسخے اس وقت ہمارے سامنے موجود ہیں. انجیل لوکا ہے, یوحنا ہے, وہ متی ہے, برنباس ہے, 4 انجیلیں. اس میں جو انجیل برنباس ہے اس کی فصل نمبر 48 کے اندر یہ موجود ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 12ویں ربیع الاول کی رات کو, حضور کی آمد والی رات کو, اپنی امتیوں کو جگا دیتے, اپنے کلمہ پڑھنے والوں کو اکٹھا کر دیتے, اور ان کو یہ حکم فرماتے, اے میرے امتیوں, یہ رات غفلت میں سونے کی نہیں ہے, یہ اللہ رب العزت کی عبادت کرنے کی رات ہے, یہ آخر الزمان پیغمبر کی آمد کی رات ہے, لہذا اٹھو سارے 100 رکعت نفل پڑھو. 100 رکعت نفل پڑھنے کا حکم دیتے. جب وہ نفل پڑھ کے فارغ ہو جاتے, پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جلسہ منعقد کرتے.
منعقد کرتے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا میراث شریف وہ محفل کے اندر بیان کرتے اور لوگوں کا مجمع لگا کر یہ بات بیان کرتے تھے کہ وہ نبی جب پنگھوڑے میں ہوگا تو چاند ان کو لوریاں دے گا. وہ نبی جب پنگھوڑے میں ہوگا چاند ان کو لوریاں دے گا. آپ کی توجہ چاہوں گا کہ یہاں سے جو چاند کا فاصلہ ہے, زمین سے لے کر چاند کا جو فاصلہ, یہ 2,40,000 میل کی بلندی ہے. یہاں سے اتنی دور یہ چاند چمک رہا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو لوری کس کو کہا جاتا ہے کہ وہ سریلی آواز جو بچے کے کان میں پہنچتی ہے اس کو لوری کہتے ہیں. اگر وہ سریلی آواز بچے کے کان میں نہ پہنچے وہ لوری نہیں ہوتی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ہمارے محدثین یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اس محبوب کا بچپن کے اندر کمال کیا ہوگا کہ اگرچہ یہ دنیا کی جو مسافت ہے یہ تو محدود ہے, ایک کونے سے لے کر دوسرے کونے تک صرف 24,000 میل کا یہ فاصلہ ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ بتانا چاہتے ہیں کہ وہ محبوب جب بچپن میں ہوگا, پنگھوڑے میں ہوگا, اس وقت ان کی شان یہ ہوگی کہ چاند 2,40,000 میل کی بلندی پہ بولے گا. یہ بچپن میں یہاں ہوتے ہوئے اس کی بات کو سن رہے ہوں گے, یہاں ہوتے ہوئے اس کی بات کو سن رہے ہوں گے. جس محبوب کا بچپن میں یہ کمال ہے تو آج کیوں نہ ہو کہ دنیا کے کونے کونے سے جہاں بھی امتی ان کو پکارے, جہاں بھی کوئی عاشق صادق اپنے محبوب کو یا رسول اللہ کہہ کے پکارے گا, وہ دنیا کے کونے کونے سے اس کا جواب ضرور عطا فرمائے. یہ حقیقت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے یہ کمال عطا فرمایا اور کمال بھی لازوال ہے. جہاں کہیں سے بھی یہ ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو. وہ پکاریں, عاشق پکاریں اور دنیا کے کونے کونے سے پکاریں, یہ ہو نہیں سکتا کہ ان کو خبر نہ ہو. وہ مدینہ شریف میں ہوتے ہوئے سارے عاشقوں کی پکار کو سنتے ہیں اور ان کا جواب بھی عطا فرماتے ہیں. اس کے بعد دوسری بات یہ ہے, عیسیٰ علیہ السلام نے نفل میلاد منعقد کی اور حضور کے کمالات کا بیان فرمایا. اور یہ بات یاد رکھیں, اللہ کی توحید کب پتہ چلتی ہے؟ جب بندے کو شان رسالت کا پتہ چلے. شان رسالت سمجھ نہ آئے بندے کو توحید بھی سمجھ نہیں آ سکتی. اب دیکھو شیخ محقق فرماتے ہیں ای خود عین کمال الہی کے صفات حق حضر ابراز نمودہ. جب حضور کی شان بیان کرو گے, حضور کی عظمت بیان کرو گے, تمہیں توحید کا پتہ چلے گا کہ جس خدا نے اپنے رسول کو اتنے کمال عطا فرمائے ہیں وہ خدا خود کی نشانوں کا مالک ہوگا. جس کا بندے اور جس کے رسول, جس کے نبی وہ اتنی شانوں والے ہیں, وہ خدا کتنی بڑی شانوں والا ہوگا. یہ صرف اسی لیے پتہ چلتا ہے کہ بندوں کے سامنے کمالات رسالت معاب رکھے جائیں, حضور کے بچپن کے واقعات رکھے جائیں کہ جن کو اللہ نے بچپن ہی سے بے مثل بنایا ہے, ان کا دعویٰ بھی بے مثل ہوگا, ان کا کلام بھی بے مثل ہوگا, ان کی ہر چیز بے مثل ہوگی. جو بے مثل مان کر ان کے پیچھے لگ جائے گا, اللہ تعالیٰ توحید کے جام اس کو بھی عطا فرمائے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے بعد یہ بیان کرتے ہیں کہ وہ نبی جب اپنی جوانی کو پہنچیں گے تو چاند کو دونوں مٹھیوں کے اندر قابو کر لیں گے. یہ حضور علیہ السلام کا جو معجزہ شق القمر ہے, آپ نے انگلی کا اشارہ کر کے چاند کو 2 ٹکڑے کیا تھا. حضور کا یہ کمال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صدیوں پہلے پتا ہے اور اپنی امتیوں کو بتا رہے ہیں. لوگوں, وہ محبوب کتنی شانوں والا ہوگا. یہاں کھڑے ہو کر اشارہ کرے گا, چاند جو ہے وہ 2 ٹکڑے ہو جائے گا, نیچے گر جائے گا, اپنی غلامی کا ثبوت دے گا اور یہ اقرار کرے گا کہ یہ وہ ہستی ہے جن کا کلمہ پڑھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پوری مخلوق کو پابند فرما دیا ہے. یہاں بھی تھوڑی سی توجہ فرمانا, یہ بھی واقعہ کوئی صرف انجیل کا نہیں بلکہ ترمذی شریف کے اندر, نسائی شریف کے اندر, متعدد کتب حدیث کے اندر یہ موجود ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کچھ کفار آئے. انہوں نے آگے کہا کہ ہم نے آپ کے زمین کے معجزے تو دیکھ چکے ہیں, زمین کے کمالات آپ نے بہت زیادہ دکھلائے, کوئی آسمانوں کا کمال بھی دکھاؤ, آسمان کا چاند چیر کر دکھاؤ, ہم مان لیں گے کہ واقعی آپ اللہ کے سچے رسول ہیں. حضور علیہ السلام نے کوئی نبوت اور رسالت کا دعویٰ کیا ہے, توحید کا یا خدا ہونے کا دعویٰ نہیں کیا.
قابل توجہ ہے. حضور علیہ السلام نے یہ اعلان کیا میں اللہ کا سچا رسول ہوں، اور کافر آ کے یہ کہتے ہیں کہ چاند چیر کے 2 ٹکڑے کر کے دکھلاؤ، تو پتہ یہ چلتا ہے کہ کافر بھی یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کا سچا رسول وہ ہوتا ہے جس کے قدرت اور اختیار کے اندر آسمانوں کا بھی پورا نظام ہوتا ہے. اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ چاند چیر کر دکھائیں. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کافر بھی مانتے تھے کہ اللہ کا سچا رسول اتنے اختیار رکھتا ہے اور اس کو اتنے کمالات عطا ہوتے ہیں، یہاں کھڑا ہو کر وہ چاند کو 2 ٹکڑے کر سکتا ہے. یہ کافر بھی عقیدہ رکھتے تھے کہ پیغمبر بے اختیار نہیں ہوتا. پتہ چلا کہ یہ عقیدہ برحق ہے. جس کو یہ نصیب ہو جائے کہ پیغمبر بے اختیار نہیں ہوتا، اس کو اللہ تعالیٰ نے اختیار کلی عطا فرمایا ہوتا ہے. جس کو یہ چیز نصیب ہو جاتی ہے اس کو توحید بھی نصیب ہو جاتی ہے. حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اس کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہیں پہ کھڑا ہو کر اشارہ کیا، اشارہ کر کے چاند کو 2 ٹکڑے کر دیا اور فرمایا اشہدوا، گواہ ہو جاؤ میں نے تمہارا مطالبہ پورا کر دیا ہے. توجہ کرنا، مرضی یہ کہتی ہے کہ جو اشارہ ہوتا ہے نا، اشارہ یہ ایک واہمی لکیر ہوتا ہے، اس کے اندر حقیقتاً کوئی طاقت نہیں ہوتی، یہ ایک واہمی لکیر ہے. مثال کے طور پہ یہ لائٹیں آپ کے سامنے چمک رہی ہیں، آپ اشارہ کریں، عوام سے کہوں گا کہ سارے اگر مل کر اشارہ کریں تو یہ ٹیوب لائٹ جو ہے یہ آپ نہیں توڑ سکیں، کیونکہ اشارہ ایک واہمی لکیر ہے، اس کے اندر کوئی پاور نہیں، اس کے اندر